السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جی یہاں پہ ہم نکلنے لگے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، لیکن ہم نے سوچا گاڑی واش کروا لیں، کیونکہ جہاں پہ ہم نے گاڑی کھڑی کی تھی پارکنگ میں کوئی درخت تھا تو اس کے نیچے کھڑی تھی، تو اس وجہ سے اس کے مررز وغیرہ سارے گندے ہو گئے، تو ہم نے سوچا واش کروا لیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہی واش ہو رہی تھی، اور آئمہ اتنی زیادہ خوش ہو رہی تھی تو ہمیں بھی بڑا سکون سا ملا تھا، پانی بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا تھا۔ تو چلتے ہیں، ہمارا آج کا سفر سٹارٹ ہوگا مدینہ کی طرف، اور ہم اتنے خوش تھے بہت زیادہ کہ مدینہ کی زیارت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور آپ بھی دیکھیے گا اور زیارت کیجیے گا۔ تو جی اب گاڑی واش ہو کے تو اب ڈرائی ہونے لگی ہے، ڈرائی ہونے کے بعد ہم نکلتے ہیں۔ ہمارا جتنا بھی سفر تھا اس میں ہم نے یہی لبیک اللہم لبیک سنا اور نعت وغیرہ، تو اس سے اتنا دل پرسکون سا ہو رہا تھا، مدینہ کی طرف ہی جا رہے تھے۔ اور جب میں پہلے عمرہ کرنے گئی تھی تو وہاں پہ مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی تھی، وہ یہ تھی کہ وہاں پہ عورتیں جو سی ہیں زیارت کرنے کے بعد باہر سین میں نعتیں پڑھ رہی تھی، اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور کبوتر، اور وہ نعتیں پڑھ رہی تھی، بہت اچھا لگ رہا تھا، لوگ ان کو سن رہے تھے۔ تو یہاں پہ ہوٹل میں ہم پہنچ چکے تھے، اپنا سامان وغیرہ رکھا اور ساتھ ہی ہم نکل گئے، کیونکہ کچھ لوگ تو آ رہے تھے، لیکن اس کے فوراً بعد ہی ظہر کی نماز تھی، تو ہم نے سوچا جلدی جلدی نماز پہ پہنچتے ہیں اور نفل بھی ادا کریں گے، اور ساتھ جو بھی ہماری عبادات وغیرہ ہوں گی تو وہ کریں گے جتنی ہو سکی، اور زیارت کا بھی دیکھتے ہیں کہ ٹائمنگ کیا ہے۔ اور قسم سے یہاں پہ آ کے اتنی خوش نصیبی فیل ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ اگر مدینہ کی یا مکہ کی گلیوں میں بھی پھر رہے ہیں تو ہمارے سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے در پہ بلائے، اور مکہ اور مدینہ کی دونوں کی زیارت کروائے، اور ان کا جو بھی آئیں ان کا حج اور عمرہ قبول کرے، آمین۔ تو یہاں پہ ہم نے جوتیاں وغیرہ رکھ کے، تو جب میں اندر جانے لگی تو یہاں پہ وہ فرسٹ میں ہی دو لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے یہ دیکھیں ہاتھ سے بتا رہی تھی نو بچہ نو بچہ مینس کہ آئمہ اندر نہیں جا سکتی زیارت کے لیے، تو پھر میں نے آئمہ کو جلدی جلدی پکڑایا، محسن کو، اور میں خود اندر آئی۔ تو یہ اندر کا میں آپ کو سارا دکھاؤں گی۔ یہاں پہ بھی دو نوافل ادا کی، اور مجھ سب سے بڑی مزے کی بات یہ جو آپ کو گرے گرے نظر آ رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، اور جب بھی آپ یہ سارے لوگ عبادت کر رہے تھے، جب بھی عبادت کرتے کرتے آپ کو پیاس لگے تو آپ پانی پی سکتے ہیں، اور بہت ہی مزے کا پانی تھا، اور آب زمزم تھا یہ، تو آب زمزم سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کولرز بہت ہی کمال کے لگے ہوئے تھے، جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس موجود ہوگا پانی، آپ پی سکتے ہیں۔ تو جی یہ میں آپ کو زیارت کرواتی ہوں۔ آگے ریاض الجنہ جانا ہے، اور ریاض الجنہ سے ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ فجر اور عشاء کے ٹائم ہی زیارت آپ لوگ کر سکتے ہو، تو وہ انشاءاللہ ہم شام کو آئیں گے، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو نوافل ادا کر لیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ریاض الجنہ کے یہ دونوں گیٹ ہے، اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کی جاتی ہے یہاں سے اندر جا کے۔ تو اس کے بالکل ہی سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ لکھا بھی ہوا ہے، یہ جگہ امام کے برابر ہے، جو گرین کارپیٹ سائیڈوں پہ بچھے ہوئے ہیں، یہاں پہ نماز پڑھنے سے امام کے برابر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ زیارت کا تو ابھی ٹائم نہیں تھا، تو اس وجہ سے ظہر کی نماز یہاں ادا کی، نوافل پڑھے، اور اس کے بعد ہم ایک دفعہ ہوٹل جائیں گے، تو اس لیے سب سے پہلے جب میں واپس آئی تو ہم نے پانی پیا، پیاس بہت لگ رہی تھی، اور آئمہ مجھے بھی ڈال کے دے رہی تھی اپنے بابا کے ساتھ، اور بابا کو بھی دے رہی تھی، تو مینس کہ نا اس کے ساتھ بہت خوش نصیبی سی فیل ہو رہی تھی کہ چلو ہماری چھوٹی سی بچی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر دکھایا، اپنے گھر کی زیارت کروائی۔ تو یہاں پہ میں بھی پانی پی رہی ہوں، کیونکہ مجھے بہت مینس کہ سکون سا ملا تھا، بہت ٹھنڈا پانی، اور میرا دل بھی بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، دھوپ بہت زیادہ تھی، اسی لیے یہ دیکھے سارے وہ امبریلاز بھی کھلی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ آئمہ کھیل رہی تھی، تو ہم آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے سے زیادہ تو آئمہ خوش نصیب ہے، دیکھیں یہاں پہ آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا ہے، اور اتنی سی ایج میں اللہ تعالیٰ کا بلاوا یہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ میری تو پل پل یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے در پہ بلائے، اور جو بھی بے اولاد ہیں ان کو اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی بھی جو بھی خواہشات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ کسی نے مجھے دعا کا کہا ہو یا نہ کہا ہو، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرے، اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔
آئمہ اتنی زیادہ خوش ہو رہی تھی، لیکن دھوپ بہت زیادہ تھی، تو اس کے بابا یہی کہہ رہے تھے کہ چلو نکلتے ہیں، آؤ میں تمہیں کبوتر دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ جون سا ہے مکہ میں بھی کبوتر چوک، اور مدینہ میں بھی ایسے ہی کبوتر ہوتے ہیں جو لوگ مینس کے کھانا وغیرہ سارا کچھ ان کو ڈالتے ہیں۔ تو آئمہ بھی ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی، پیجنس لگی ہوئی تھی، تو جہاں پہ وہ گزرتی تھی تو وہ سارے اڑنا شروع ہو جاتے تھے اور بیچ میں ڈرنا بھی شروع ہو جاتی تھی۔ اور قریب میں ہی ہمارا ہوٹل تھا، اب ہم نکلنے لگے ہیں، ہوٹل میں جائیں گے، کچھ دیر آرام کریں گے، اور آرام کرنے کے بعد ہم کھانا کھائیں گے، اور کھانا کھانے کے بعد عشاء کا ٹائم ہو جائے گا، عشاء میں ہم زیارت کریں گے، اور زیارت کرنے کے بعد ہمارا الحمدللہ سے ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی سب سے بڑی دکھ کی بات جو ہے کہ وہ یہ ہے میرے راستے اور منزلیں بالکل جدا ہو جائیں گی۔ یہ مسجد خندق ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور گھر جاتے جاتے تو میں جیسے کہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ ہمیں پاکستان کے لیے ایئرپورٹ پہ لے کے جائیں گے، اور ہم وہاں سے مینس کہ ہماری فلائٹ ہوگی، اور اس کے بعد یہ نجران چلے جائیں گے۔ تو اس لیے عمرہ کی خوشی بھی بہت زیادہ تھی، اور ان کو چھوڑ کے جانے کا غم بھی بہت تھا۔ تو چلیں کوئی نہیں، اللہ ہمیں بھی صبر دے، پردیسیوں کی بیویوں کو سب کو صبر دے۔ اور یہاں پہ کھانا آ چکا ہے، یہ پاکستانی ہوٹل تھا، طباق ہوٹل، اور اس کا کھانا بہت زیادہ مزے کا تھا۔ تو جی آئمہ ابھی بھی آئس کریم کھانے میں مصروف ہے۔ بتاتی چلو کھانا کھانے کے بعد ہم زیارت پہ جائیں گے، اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا پاکستان کے لیے سفر ہوگا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔